دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ابھی آج ہمارے جو 4 کینڈیڈیٹ تھے ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، اور اب شاید جو سنی اتحاد کونسل کے لوگ ہیں ان کی اسکروٹنی ہونی ہے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ انپوز ہو جائیں گے، اس لیے کہ سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے ارکان بھی ہیں، اور ان کا یہ حق ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کریں، اور انہوں نے کھڑے کیے ہیں. یہ ایک انتخابی عمل ہے اور اس کا حصہ اگر وہ بن رہے ہیں تو یہ خوشی کی بات ہے. ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم آج اسکروٹنی جب ہو جاتی ہے اس کے بعد بات کر سکتے ہیں کہ چونکہ ہماری واضح اکثریت ہے اور ہمارے دونوں کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کی فتح یقینی ہے، تو اگر وہ ودرا کر لیں گے تو یہ انپوز آ جائیں گے. اگر نہیں کریں گے یہ تب بھی ان کی مرضی ہوگی اور ہم الیکشن کا حصہ بنیں گے. دیکھیں، ابھی تک میرے پاس تو یہ خیر اطلاع نہیں ہے کہ رابطہ کیا ہے کہ نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آصف علی زرداری صاحب صدارت کے امیدوار ہیں، اور جو جماعت اپنا کوئی کینڈیڈیٹ کسی بھی عہدے کے لیے پلیس کرتی ہے تو اخلاقی طور پر بھی اور ایک روایتی طور پر بھی تمام جو پارٹیاں جن کے ووٹس ہوتے ہیں ان سے رابطہ ضرور کیا جاتا ہے. تو رابطہ ہم کریں گے سب سے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ کریں گے. لیکن میرے پاس فرسٹ آف آل اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی یہ ہوا ہے تو یہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی سیاسی آدمی، کوئی بھی ایسا شخص جو کوالیفائی کرتا ہو کسی الیکشن کے لیے، اس کو انتخابات میں حصہ لینے کا پورا حق ہے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا، یہ ایک انتخابی عمل ہے، ایک سیاسی عمل ہے کہ اگر آصف علی زرداری صاحب ہماری جانب سے کینڈیڈیٹ ہیں تو ان کے سامنے بھی ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے. اور اگر محمود اچکزئی صاحب، یہ الگ بات ہے کہ جن کی نمائندگی کرتے ہوئے جن کی طرف سے وہ نامزد ہوئے ہیں وہ ماضی میں ان کے متعلق کیا کچھ کہتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اچکزئی صاحب کا بھی یہ رائٹ تھا کہ وہ کینڈیڈیٹ بنے. اور اگر کینڈیڈیٹ بننے کی وجہ سے یا کسی اور بنا پر ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا ہے تو یہ بہت نامناسب بات ہے. یہ کسی بھی طور پر اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ایک صدارتی الیکشن ہے، اس کو بلا وجہ متنازع بنانے کی کوئی کوشش ہو سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط عمل ہے. دیکھیں، بلوچستان کے انتخابات کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کوئی نہیں ہے. لیکن صوبہ سندھ جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے متعلق مولانا صاحب کو شاید ان کے جو صوبائی صدر ہیں وہ غلط اطلاعات فراہم کر رہے ہیں. آپ سب لوگ کراچی بیسڈ ہیں، پورے صوبہ سندھ کے الیکشنز کو آپ نے دیکھا ہے، اور یہ بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جی ڈی اے کے یا ان کی جو اتحادی جماعتیں تھیں انہوں نے صوبہ سندھ میں جتنی نشستوں پہ شکست کھائی ہے، اگر ان کے پاس کسی بھی سیٹ کے فارم 45 پورے موجود ہیں، وہ لا کر دکھائیں کہ جی ہمارے پاس ہے اور ہمیں ہروا دیا گیا ہے. وہ تو ان کی بڑی ذلت آمیز شکست ہوئی ہے، اور چند نشستیں ایسی ہیں جہاں پہ بڑی کلوز فائٹ ہوئی ہے. ورنہ تو جو پیپلز پارٹی کے امیدوار جیتے ہیں ان کا جو مارجن ہے، جو ان کی لیڈ ہے، وہ بہت زیادہ ہے. اور یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہے. سندھ میں ماضی میں نہ جی ڈی اے یا ان کے حمایتی جیتے ہیں، نہ اس مرتبہ جیتے ہیں. بلکہ میں تو آپ کو یہ مزے کی بات بتاؤں کہ کراچی میں جی ڈی اے کا شاید ایک امیدوار تھا جو میرے سامنے تھا، اور میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ دھاندلی انہوں نے کی ہے. وہ لے کر آئے فارم 45 اپنے، میں بھی لے کر آتا ہوں. جو اسکولوں میں گنتی نہیں ہوئی ہے، پولنگ اسٹیشنز میں گنتی نہیں ہوئی ہے، ایجنٹس نہیں تھے، وہ بعد میں گنتی بھی کروائی گئی، وہ ووٹ جو ہے وہ گنتی میں شمار بھی کروائے گئے، اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ ان کے حق میں وہ پولنگ اسٹیشن گئی ہیں. اب وہ آدمی بھی کھڑا ہو کے جی ڈی اے کے ساتھ اگر یہ کہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. میں تو ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ بھائی اگر تم ہار گئے ہو نا، تم جاؤ ٹرائبونل کے اندر میرے انتخاب کو چیلنج کرو. ہم سارے ثبوت رکھیں گے، پریزائڈنگ افسروں کے اسٹیٹمنٹ ہیں، ریٹن اسٹیٹمنٹ ہیں، ویڈیو اسٹیٹمنٹ ہیں، ویڈیوز موجود ہیں پولنگ اسٹیشن کے اندر کیا کیا کچھ ہوتی رہی ہیں. اب اس دھاندلی اور بدماشی کے بعد بھی اگر ہار گئے پھر بھی روتے ہیں تو میں اس کا کیا کر سکتا ہوں. دیکھیں، وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سینیٹر بنے ضرور تھے، لیکن اب سے کچھ مہینے پہلے انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کیں جو پارٹی پالیسی کے خلاف تھیں. پارٹی نے ان کے خلاف جو تادیبی کارروائی کی، اور وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے رکن نہیں ہیں. اب جب تک ان کی ٹرم پوری نہیں ہوتی وہ کھاتے میں چڑھے ہوئے کہ جی پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں. تو انہوں نے جو ریزولوشن دی ہے سینٹ میں، پیپلز پارٹی نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، اور وہ شخص پیپلز پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتا. مارشل تو کبھی کہ میں کسی صورت نہیں لگ سکتا. لیکن دیکھیں، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بدقسمتی یہ ہے
کہ وہ اپوزیشن میں اور حکومت میں جو کردار ہوتا ہے اس کا فرق نہیں کر سکے آج تک۔ عمران خان اپوزیشن میں تھا تب بھی ویسا تھا، وزیر اعظم بن گیا تب بھی ویسا تھا، اور ابھی بھی ویسا ہی ہے۔ اب اگر علی امین گنڈا پور صاحب جو ماضی میں ان کا کردار تھا یا جو حرکتیں تھیں وہ اپنی جگہ، لیکن جب آپ کسی عہدے پہ آ جاتے ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تو آپ کو اپنا رویہ، اپنی سوچ، اپنا کام کرنے کا طریقہ بدلنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ وزیر اعلیٰ کے پی بننے کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ کوئی تبدیلی نہیں، لگتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ تو یہ زیادتی ہوگی خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ کہ جن کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ اگر ان کا رویہ یہ ہوگا کہ وہ کنفرنٹیشن کرنا چاہیں گے وفاقی حکومت کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، دیگر صوبوں کے ساتھ، تو شاید وفاقی حکومت کو یا صوبوں کو تو اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت کو بڑا فرق پڑے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کسی بھی صورت میں، کسی بھی صوبے میں گورنر راج کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے کچھ ہو تو اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن فی الحال اس وقت گورنر رول کی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ انہیں موقع ملنا چاہیے پی ٹی آئی کو یا یہ سنی اتحاد کونسل کو کہ وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک اچھی گورننمنٹ کریں، لوگوں کی خدمت کریں، اور جس قسم کا رویہ انہوں نے اپنایا اس کو تبدیل کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جس کی آڈیو یا ویڈیو کی آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی نے ان کو آ کے کہا ہے، انہوں نے کہا فلاں آدمی نے کہا، فلانے کا، تو وہ گھومتے گھامتے کوئی بات گئی جس کا انہوں نے حوالہ دیا۔ کولیشن صوبہ سندھ میں میرا خیال ہے کہ اس وقت شاید ہمارے بالکل وہ کنسیڈریشن میں نہیں ہے اور نہ ہمیں ضرورت ہے، لیکن جو صدارتی الیکشنز ہیں اس کے ووٹ لینے کے لیے ہم بات ضرور کریں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدارتی الیکشن میں ووٹ ڈالنا اور صوبہ سندھ کی کولیشن میں آنا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ باقی جو پیپلز پارٹی نے انتخابات کو کیا کہا، کیا نہیں کہا، میرا یہ خیال ہے کہ مصطفیٰ کمال کی اس ویڈیو کے بعد جو ایک اور ویڈیو آئی تھی اس کو غور سے سن لیں تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہے اور نہ بن رہی ہے۔ ہماری جانب سے صرف صدر پاکستان کا عہدہ ہوگا جس پہ آصف علی زرداری صاحب آئیں گے۔ گورنر کی تعیناتی صدر پاکستان ضرور کرتے ہیں، مگر وہ جو وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کی ایڈوائس پہ کرتے ہیں۔ اب یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ سندھ میں گورنر کس کو لگانا چاہتے ہیں، چونکہ ہم اس میں کسی بھی طرح سے فریق نہیں ہے، نہ ہمارا یہ اختیار ہے، تو یہ سوال وزیر اعظم سے کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، ایم کیو ایم سے کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ ایک شخص اگر گورنر بنے گا تو ساری زندگی رہے گا، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ ایک پارٹ آف پروسیس ہے۔ یہ جو بات آپ نے کہی نا، تنگی ہمارا پرانا کارکن تھا، لیکن اس نے بھی تو حرکت کر دی نا۔ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال میں ہوں۔ میں سینٹ میں بھی گیا، ایم پی بنا، وزیر بنا، عاجز دامرا بھی سینیٹر بنا، کریم خواجہ بھی سینیٹر بنا، اور بے شمار نام ہے جو آپ کو گنوا سکتا ہوں۔ اینتھنی نوید آپ کے سامنے مثال ہے کہ ڈپٹی اسپیکر بن گیا، اس کی کون سی سفارش تھی، کون سی اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز تھی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس طرح کی جتنی مثالیں قائم کی ہیں کہ عام لوگوں کو، اپنے کارکنوں کو جن ایوانوں تک پہنچایا ہے، ایسی مثالیں شاید کسی اور جماعت کی طرف سے قائم نہیں ہوئی ہیں۔ اور یہ پیپلز پارٹی نہیں بلکہ تمام جماعتوں کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر لوگ پارٹیوں میں آتے بھی رہتے ہیں، جاتے بھی رہتے ہیں، اور پارٹی جس کو مناسب سمجھتی ہے اس کو بھیج دیتی ہے۔ دیکھیں، آصف علی زرداری صاحب کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو ان کو کنونس کر دیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ صدارتی امیدوار بننے کے بعد ان کی مولانا صاحب سے بھی ملاقات ہوئی نہیں ہے۔ تو ابھی یہ آپشن ہے کہ جب وہ ملاقات کریں گے تو شاید مولانا صاحب راضی ہو جائیں، لیکن نہ بھی ہوں تب بھی ایک تعلق سیاسی طور پر ان سے رہے گا۔ بہت شکریہ۔